اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ المجادلہ آیت نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ کا غضب ہوا، ما ہم منکم ولا منہم، وہ نہ تم سے ہیں اور نہ ان سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور وہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے، إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بلا شبہ یہ لوگ برا ہے جو کچھ کرتے رہے ہیں، اتخذوا ایمانہم جنتاً، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک طرح کی ڈھال بنا لیا، فصدوا عن سبیل اللہ، پس انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا، فلہم عذاب مہین، پس ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے اموال اللہ کے مقابلے میں ہرگز ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ ہی ان کی اولاد، اولئک اصحاب النار، یہ آگ میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو اس میں ہمیشہ رہنے والے، یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا، فیحلفون لہ، پس وہ اس کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے، کما یحلفون لکم، جس طرح وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، اور گمان کریں گے کہ بلا شبہ وہ کسی چیز پر قائم ہیں، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، سن لو یقیناً وہی اصل جھوٹے ہیں، استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ گیا، فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بلا دی، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، سن لو یقیناً شیطان کا گروہ ہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ آپ منافقین کو دیکھیں، ان کے اندر پہلا وصف کیا ہے کہ یہ ان لوگوں کو اپنا دلی دوست بناتے ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اللہ کا غضب کن پہ ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ سے ہم جانتے ہیں، غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم سے مراد یہودی لوگ ہیں، تو وہ منافقین کی محبتیں کس کے ساتھ ہیں؟ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں، بلکہ کس کے ساتھ؟ یہود کے ساتھ، جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کا تعلق ان سے بھی نہیں ہے، تم سے بھی نہیں ہے، وہ منافق ایک الگ ہی مخلوق ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور نہ مکمل طور پر یہ یہودیوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ہی دوسرا ان کے اندر جو گناہ ہے وہ یہ، اور تیسرا گناہ کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، مسلمانوں کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں کہ تاکہ ہماری جان محفوظ ہو جائے، ہمارا مال بچ جائے، جھوٹی قسمیں اٹھا کر مختلف شکوک و شبہات میں مبتلا کر کے جہاد فی سبیل اللہ سے خود بھی بھاگتے ہیں اور لوگوں کو بھی بگا لیتے ہیں، جس طرح کہ احد کے مقام میں 1000 کی تعداد کا لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیا، تیار کیا، لیکن عبداللہ بن ابی اپنے 300 لوگوں کو یہاں سے لے کر روانہ ہو گیا اور جہاد میں شرکت نہیں کی، تو ایسے لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا کر مجھے فلاں کام، مجھے فلاں کام، کوئی بھی قسم اٹھا کر بھاگ جاتے تھے۔ بہرحال بہت بڑی جو بات ہے اللہ رب العزت نے یہاں فرمائی وہ یہ کہ منافق لوگ دنیا میں تو جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ پر قسمیں اٹھاتے ہیں، یہ اس قدر زیادہ گھٹیے لوگ ہیں، حشر اور نشر کے دن بھی اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، اتنی جرت ان کے اندر ہے کہ رب العالمین کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، حالانکہ ان کو کیا پتہ ہے کہ یہ تو فیصلے کا دن ہے، یہاں کوئی جھوٹ نہیں چلے گا، کوئی جھوٹی قسم نہیں چلے گی۔ بہرحال سادہ سی بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں شیطان جن پر غالب آ گیا ہے۔ تو یہاں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ شیطان پھر انسان پہ غلبہ اختیار کر لیتا ہے، جس طرح سنن نبی داؤد میں آتا ہے کہ جو نماز سے پیچھے رہتا ہے، باجماعت نماز سے بالخصوص، تو یہ وہ شخص ہے جس پر شیطان حملہ آور ہو جاتا ہے،
اس لیے ایسے کاموں سے دور رہنا چاہیے کہ جن کاموں کے کرنے کے ساتھ شیطان کا غلبہ ہو جائے۔ جب شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ، سب سے پہلے اللہ کی یاد کو بلا دیتا ہے۔ تو جب انسان کے دل سے اللہ کی یاد نکل جائے، اللہ کا ذکر، اس کی یاد، اس کے ذکر میں فکر، یہ ساری چیزیں جب ختم ہو جائیں تو پھر وہ شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، رحمان کی بندگی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔